اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، مرتبہ اور شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ابراہیم ہیں یہ صدیق نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت کی اتباع کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے کیوں چنا تھا، ان کو سیدھے رستے کی طرف ہم نے جو ہدایت دی تھی اس کی وجہ کیا تھی۔ 5 صفات اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہیں کہ کی ساری امت کو اس لیے درس دیا گیا ہے کہ آپ نے ملت ابراہیم پر چلنا ہے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بنیادی 5 صفات۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ اور امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ای معلم الخیر للناس، یعنی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری کی ساری زندگی لوگوں کو خیر کی تعلیم دی، خیر کی باتیں بتلائی ہیں، توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ پہلی وہ صفت ہے، پہلی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام، مرتبہ اور شان عطا کی۔ اس امت کے لیے اگر کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی شان ہے اس امت کے لیے، تو وہ بھی صرف اسی بنیاد کے اوپر ہے جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس منصب کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر ہم کو منصب ملا تھا، مقام ملا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، آج جتنی امت اسلامیہ ہے، جتنے مسلمان ہیں، جتنی ریاستیں ہیں، کس قدر آج مسلمانوں کے اندر یہ خیر کا پہلو موجود ہے۔ خیر کی طرف بلانے والے کتنے لوگ ہیں اور شر کی طرف بلانے والے کتنے لوگ؟ مسلمان ہی آج شر کی طرف بلا رہا ہے، مسلمان ہی آج گناہ کی دعوت دے رہا ہے، مسلمان ہی آج اللہ کے دین کو تہس نہس کر رہا ہے، مسلمان ہی آج جس نے خیر کی دعوت دینی تھی وہی برائی کی دعوت پر آمادہ کر رہا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بہترین امت کا جو وصف ہے آج امت اسلامیہ نے اسے کس طرح سے گم کر دیا ہے، کس طرح سے ضائع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر وعدہ ہے، سارے انبیاء سے وعدہ ہے، اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے نبی، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑتے ہو، لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہو، توحید کی دعوت دیتے ہو۔ یاد رکھنا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں،
آپ کو بچانے والے ہیں۔ اگر انسان کے پاس یہ خیر کا پہلو موجود ہے، اللہ کی قسم ہے کہ انسان کا، مسلمان کا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دنیا کا کوئی کافر، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی منافق ہو، کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نقصان نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، حق کی طرف بلانے والوں کی اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ اتنا عظیم منصب ہے، اتنا عظیم منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں ایک حکم اور ایک خبر دی ہے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائی سے منع کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی پہلو کو سامنے رکھا جائے، آج ہمارے پاس کامیابی کتنی ہے، ہم کتنی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے، ہم گناہ کرنے کے لیے اپنی داڑھی کو کٹوا دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ رکھیں گے ہم لوگوں کو دعوت کیسے دے سکیں گے۔ عزیز بھائیو، گناہ کرنے کے لیے اتنے بڑے جرم کرتے ہیں۔ ہمیں تو پیدا اس لیے کیا گیا تھا، ہمیں تو مقام اس لیے عطا کیا گیا تھا، ہمیں تو منصب اس لیے ملا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ حج دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کیا کہا دنیا سے آنے والے لوگوں یاد رکھنا، کوئی مشرق سے ہے، کوئی شمال سے ہے، کوئی جنوب سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر، اے مسلمانوں، اگر تم کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس کی دو وجوہات ہے۔ پہلی وجہ، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود بھی اچھے کام کرتے ہو، اور دوسری وجہ برائی سے منع کرتے ہو۔ دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم یہ دونوں چیزیں ختم کر دو گے، گم کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ امت کی بقا اسی کے اندر ہے کہ امت توحید کی دعوت دے، امت کی بقا اسی کے اندر ہے، عروج اسی کے اندر ہے، غلبہ اسی کے اندر ہے کہ ہر مسلمان بھائی جتنا اس کے پاس علم ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اسی کے مطابق وہ لوگوں کو دعوت دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے نبی، جو اللہ کا آپ کی طرف پیغام آتا ہے آپ اس کی دعوت آگے پہنچا دیجیے۔ خطبہ حجۃ الوداع ہے، آخری خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہے۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا ہے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے؟ جو اللہ کا پیغام تھا کیا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے؟ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کیا کہنے لگے؟ نشہد انک قد ادیت ونصحت بلغت، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے ہم تک سارے کے سارے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ رب کے جتنے پیغام تھے اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ قد بلغت وادیت، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ونصحت، آپ نے ہماری خیر خواہی کر دی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ اس بات پر تو بھی گواہ رہنا کہ جو تیرا پیغام تھا اللہ تیری امت تک، اللہ تیرے بندوں تک میں نے وہ پہنچا دیا ہے، اللہ اس بات پر تو بھی گواہ رہنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر کیا فرماتے ہیں؟ لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہے وہ اس کو بتلائے، اس کو دعوت دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جو حاضر ہے وہ جو غیب ہے اس کو دعوت دے دے۔ بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس ایک آیت آئی ہے، ایک حدیث کا علم ہے، ایک قرآن کی آیت کا علم ہے، اس کا علم آگے پہنچانا۔ آر محسوس نہ کرنا، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے۔ اللہ کے بندو، دعوت دینے والوں کو تانے ہوئے، دعوت دینے والوں کو تانے ملے، دعوت دینے والوں پر تنقید کی گئی تھی، دعوت دینے والوں کو مارا گیا، دعوت دینے والوں کو در بدر کیا گیا تھا، ہجرتیں کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ کون تھے وہ؟ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لے۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، آگے سے کیا صلہ ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت
حضرت الیاس، ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، جس پیغمبر نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، آگے سے کیا صلہ ملا ہے؟ ہمیں حکم تو یہ ہے کہ ہم دعوت دیں، دین کی دعوت کو لے کر آگے بڑھیں، جتنا ہو سکے دین کی دعوت کو پہنچاتے رہے۔ عزیز بھائیو، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا، کہ صبح کے وقت جو مسجد کی طرف آیا اس کا ارادہ کیا ہے؟ ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ وہ کوئی خیر کی بات سیکھے یا کسی اور کو سکھلائے۔ بات پر ذرا غور کیجئے گا، کیا فرمایا؟ من غدا الی المسجد، جو صبح کو مسجد کی طرف آتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، آج دین کی بات سننی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، دنیا نے اتنا تنگ کر دیا ہے، مسجد کے اندر ہم بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا من غدا الی المسجد، جو صبح کو مسجد کے اندر آیا، مسجد کی طرف آیا، اور لا یرید الا ان یتعلم خیرا، اس کا ارادہ کیا ہے کہ میں کوئی خیر کی بات سیکھوں گا اور اس کو آگے سکھلاؤں گا۔ فرمایا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، یا خیر کی بات سیکھنے کے لیے آیا ہے یا سکھلانے کے لیے آیا ہے، کان لہ کاجر حاج تام حجتہ، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل ایک حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صحیح سند کے ساتھ روایت صحیح الترغیب و ترہیب کی، صبح کو انسان مسجد میں آتا ہے، ارادہ کیا ہے؟ کوئی خیر کی بات سیکھوں گا یا کسی کو سکھلا دوں گا، کوئی دین کی دعوت دے دوں گا، کوئی اللہ کا پیغام پہنچا دوں گا، کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث سنا دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مکمل ایک حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، آج ہم کس قدر محروم ہیں، کس قدر ہم محروم ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا دیتے ہیں، فرمایا رحم اللہ امرأً سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس انسان پر اپنی رحمت کو نازل کرے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی یا ہماری طرف سے کوئی پیغام سنا، جیسے سنا ہے اس کو آگے پہنچا دیا ہے، جیسے کوئی پیغام سنا آگے پہنچا دیا، کہا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے۔ اور دوسرے مقام پر آتا ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نظر اللہ امرا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا، اس کو یاد کیا، سینے میں محفوظ کیا، جیسے سنا تھا ویسے اس کو آگے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ عزیز بھائیو، جس کا چہرہ تر و تازہ ہو اس پر کوئی غم پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ انسان کے چہرے پر تر و تازگی کب آتی ہے؟ جب پریشانیاں اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، اور آپ کی دعا کا عالم کیا ہے؟ ایک سنن نسائی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ آپ کی دعا کا عالم کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجوریں لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہا اللہ کے رسول یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، آپ ان میں برکت کی دعا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے، آپ نے برکت کی دعا کی ہے اور دو نصیحتیں کی ہیں، برکت کی دعا کی ہے اور دو نصیحتیں کی ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ جو کھجوریں ہیں ان کو کسی تھیلے میں باندھ لو، ان کو کسی تھیلے میں رکھ لو اور اس تھیلے کو کبھی گم نہ ہونے دینا۔ اور دوسری نصیحت کیا ہے؟ جب بھی اس تھیلے سے آپ نے کھجوریں لینی ہو مٹھی بھر کر لینا، پورے کا پورا جو تھیلا ہے اس کو، پورے کا پورا جو تھیلا ہے اس کو الٹنا نہیں ہے، سارے کے سارے تھیلے کو الٹنا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو کھجوروں کی ضرورت پڑے اس سے تھوڑی سی آپ لے لینا، پورے کے پورے تھیلے کو کبھی الٹنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحت کو پلے باندھ لیا، میں نے اس کھجور کے تھیلے کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تھی، کہتے ہیں میں اپنی کھجور کے جو تھیلا تھا اس میں ہاتھ ڈالتا، مٹھی بھر کر کھجوریں نکالتا، کچھ کھا لیتا، کچھ دوستوں کو دے دیتا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کئی وسق یعنی کئی من اس تھیلے سے مٹھی بھر بھر کر کھجوریں نکالی ہیں، کھائی ہیں، لوگوں کو کھلائی ہیں، صدقہ کی ہیں۔ آج تک اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ کھجوریں ختم ہی نہیں ہوئی، میں نے اس تھیلے کو اپنی کمر سے باندھ لیا۔
کہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ اللہ کی طرف کوچ کر گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے, 2 سال کی خلافت ہوتی ہے, میں اپنے تھیلے سے, کھجور کے تھیلے سے مٹھی اندر داخل کرتا, کھجوریں نکال لیتا, وہ ختم نہ ہوتی. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوتا ہے. اتنے سال میں پھر کھجوریں نکالتا رہا, کھاتا رہا, کھلاتا رہا, صدقہ کرتا رہا, مگر وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا, میں پھر کھجوریں کھاتا رہا, کھلاتا رہا, صدقہ کرتا رہا, وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی. پھر کیا بنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے, اس مقام پر لوگ بڑے اکٹھے ہوئے, بڑا رش تھا. اسی رش کے اندر میرا تھیلا میری کمر سے نیچے گر گیا, گرا ٹوٹ جاتی ہے, تھیلا نیچے گر جاتا ہے. پھر اس کے بعد نہ مجھے کبھی کھجوریں ملی ہیں, نہ کبھی تھیلا ملا ہے. عزیز بھائیو, صحیح سند کے ساتھ جامع ترمذی کے اندر مناقب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی. عالم یہ تھا کہ کبھی کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. عزیز بھائیو, دین کی دعوت پہنچانے والے, ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے, ان پر اپنی رحمت اللہ نازل کرتا رہے. یہ دین کی دعوت دینا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. عزیز بھائیو, ہم بات کرتے ہیں, کتنی باتیں کرتے ہیں, ایک جگہ پر بیٹھے ہو کتنی باتیں کرتے ہیں, اتنی باتیں کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا. کوئی نیکی کی بات, شاید کوئی نیکی کی بات ہو, اتنی زیادہ باتیں, کوئی چغلی کی بات کر رہا ہے, کوئی گناہ کی بات کر رہا ہے, کوئی زنا کی بات کر رہا ہے, کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے. عزیز بھائیو, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بات کس کی ہے, زبان سے نکلنے والا جملہ, لفظ, کلمہ سب سے بہتر کس کا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے بہتر بات اس کی ہے, سب سے بہتر کلام اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, جو دین کی دعوت دیتا ہے. سب سے بہتر بات اس کی, سب سے بہتر کلام اس کا, سب سے بہتر جملہ اس کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وملائکتہ واہل السماوات والارض. آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے, اہل آسمان, اہل زمین, حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بیلوں کے اندر, اور فرمایا جو مچھلیاں ہیں پانی کی تہوں کے اندر, اس شخص کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. عزیز بھائیو, آج کس قدر افسوس ہوتا ہے, خیر کی تعلیم دینا تو دور کی بات ہے, آج کا مسلمان برائی کی تعلیم دیتا ہے, برائی کی دعوت دیتا ہے. کیا ہوتا ہے, ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے, کوئی غلط چیز آتی ہے اس کو آگے شیئر کر دیتے. میں نے دیکھی ہے, آپ بھی دیکھ لیں, کس قدر گناہ کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ جس مسلمان نے, جس انسان نے کسی کی خیر پر رہنمائی کر دی, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر دیں گے جتنا جس کی اس نے رہنمائی کی ہے اس کو ملے. مؤذن کا زیادہ اجر کیوں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مؤذن ہیں ان کی گردنیں کل قیامت کے دن لمبی ہوگی. اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو مقام مرتبہ بہت زیادہ عطا کریں گے. عزیز بھائیو, اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے, اذان کے اندر معنوی دعوت ہے. جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے, حی علی الفلاح کہتا ہے, لوگوں کو دعوت جاتی ہے کہ نماز کی طرف آؤ, بلائی کی طرف آؤ. جو اذان سن کر مسجد میں آتا ہے, آ کر نماز ادا کرتا ہے, جتنا نمازیوں کا اجر ہے اکیلے مؤذن کو ان سب کا اپنا بھی اجر ملتا ہے اور ان سب کا بھی ملتا ہے. کتنے نماز پڑھنے والے ہیں, اگر ایک مسجد کے اندر 10 ہے, 20 ہے, 30 ہے, 40 ہے, 50 ہے, مؤذن نے اذان دی ہے, آواز پہنچی ہے, فرمایا جتنا ان کو اجر ملتا ہے سب کے اجر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کر دیتے ہیں. عزیز بھائیو, یہ شرف صرف اس انسان کو حاصل ہے جو خیر کی تعلیم دیتا ہے, جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے, دین کی دعوت دیتا ہے. آج کس قدر ہم اس عمل سے دور ہو چکے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا, چھوٹا سا پیغام آپ تک آیا ہے, چھوٹی سی آیت آئی ہے, چھوٹا سا واقعہ آیا ہے, چھوٹی سی حدیث آئی ہے, آپ اس کو آگے پہنچا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. عزیز بھائیو, کسی کو دعوت دے دینا اس کی زندگی بدل جاتی ہے.
اگر کوئی نیک کام کر لے آپ کی دعوت پر آپ کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، سنن نسائی کے اندر یہ واقعہ موجود، غزوہ خیبر کا موقع ہے، آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جھونپڑی نما چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے، آپ جا رہے تھے، وہاں سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا یہ لوگ کون ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ اس کو واقعہ بڑا لمبا ہے، اس کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور ان کے یہ صحابہ کرام ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے اسی طرح باتوں کے اندر باتیں پوچھتے پوچھتے اس نے اسلام قبول کر لیا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لی ہے، اور آپ سے سوال کرتا ہے اگر میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کریں گے۔ وہ صحابی آپ کے ساتھ گیا، کلمہ پڑھ لیا، آپ کے ساتھ چلا۔ صحابہ کرام کا ایک جگہ پہ مارکا ہوتا ہے، دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، مال غنیمت ملا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا وہ صحابی کدھر ہے جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے؟ ایک شخص کہنے لگا کہ وہ اونٹ چرا رہا ہے، آپ نے اس کا مال غنیمت اس کو دیا، کہا جاؤ اس کے پاس لے جاؤ، اس کو دینا کہ یہ آپ کا مال غنیمت۔ وہ صحابی ان کے پاس گئے، کہا یہ آپ کا مال غنیمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس نے کہا آپ میری جگہ پہ ٹھہریں، میں اونٹ چرا رہا ہوں، آپ میری جگہ پہ ٹھہریں، اور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی وہاں پہ کھڑے ہو گئے، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ نے میری طرف بھیجا ہے؟ کہا میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس شخص نے آگے سے کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ مجھے مال مل جائے، میں نے اسلام کو اس لیے قبول کیا تھا تاکہ دشمن کا تیر آئے اور میری شہرت پہ لگے، میری شہرت پہ لگے اور اسے کاٹ کے رکھ دے، میں نے تو اسلام اس لیے قبول کیا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، پھر میدان سجتا ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتے ہیں، اور جب لشکر کو فتح ملتی ہے، لشکر ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا، جس نے ابھی ابھی چلتے چلتے دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے، وہ شخص کہاں ہے؟ صحابہ اس کو تلاش کرنے لگے، ایک جگہ پر دیکھا کہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے جسم کا خون بہہ چکا ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، اس صحابی کو دیکھا، خون سارا بہہ چکا ہے مگر زخم کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی آگے بڑھا جس نے اس کی یہ بات سنی تھی کہ اس شخص نے کہا تھا میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے تاکہ دشمن کا تیر آ کر میری شہرت پر لگے اور اسے کاٹ ڈالے۔ اس صحابی نے اس کی داڑھی کو اوپر ہٹایا، دیکھا تو شہرت پر تیر لگا ہوا تھا، شہرت کے ذریعے سارا خون بہہ چکا تھا، صحابی شہید ہو چکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عمل قلیلا واجر کثیرا، اے میرے صحابی تو نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے مگر اجر تو بہت زیادہ پا گیا۔ عزیز بھائیو ہمیں بھی چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے آفس کے اندر، اپنے ادارے کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، جہاں پر موقع ملے اپنی دکان کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانا چاہیے۔ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کوئی راہ حق پر آ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اے علی تیری دعوت پر کوئی راہ حق پر آ جائے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی دعوت دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے چن لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔